السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو شیطان انسان سے ہر فحش اور بے حیائی کا کام کرواتا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم دیا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، چونکہ زنا جو ہے وہ ایک لاسٹ سٹیج ہے، تو اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے پہلے بہت سے بیریئر کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تک پہنچنے کے پہلے بیریئر کو منع کر دیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ تو وہ پہلا بیریئر کیا ہے؟ وہ پہلا بیریئر ہے نظر، کہ اپنی نظریں پست رکھو، ان کو جھکا دو، ان کی حفاظت کرو، کوئی حرام چیز نہیں دیکھو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے۔ اب مرد یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود اپنا آپ دکھا رہی ہے تو کیوں نہ میں اسے دیکھوں، بلکہ حیا ہوتی ہے، بولنے میں بھی حیا ہوتی ہے، سننے میں بھی حیا ہوتی ہے، اسی طرح نظر میں بھی حیا ہوتی ہے۔ تو فوراً اپنی نظر ہٹا لینی چاہیے، کیونکہ پہلی دفعہ دیکھنے میں معافی ہے، لیکن اگر اس کے بعد آپ دلچسپی سے دوبارہ دیکھ رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے، میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ محسوس کرے گا۔ تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ نظر کا معاملہ یا تو انسان خود جانتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب ہم کچھ دیکھتے ہیں تو پھر اس سے کچھ واپس لے کر آتے ہیں، پھر وہ شہوت بنتی ہے، سوچ بنتی ہے، بار بار وہ خیال ذہن میں آتا ہے، چلتے پھرتے آتا ہے۔ نظریں وہ کام کرتی ہیں جو انسان بول کے نہیں کر پاتا، تو یہ سب ایک نظر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے، جس نے بائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط پر نظر ڈالی، گویا وہ آگ میں جھانک رہا ہے۔ یہ اس کی پرائیویسی ہے اور غلط ہے۔ خط کوئی حرام چیز نہیں ہے، پھر بھی یہ آگ میں جھانکنے کے برابر ہے۔ آپ پر ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ تمام چیزیں جو لائیو ہوں یا میگزین، وہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ وہ نظر ہے جو لسٹ ہوتی ہے، جس سے جنسی خیالات آتے ہیں، کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے خیالات اس کے اندر کس طرح کی سوچ پیدا کر رہے ہیں، کہاں پر یہ وہ نظر حرام ہو جاتی ہے۔ عورت کا مرد کو دیکھنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ مرد کا عورت کو دیکھنا ہے، کیونکہ مرد میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو شہوت کی نظر ہوتی ہے، لسٹ کی نظر ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے جس میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو کہ زنا کی سٹیج تک پہنچا دیتے ہیں۔ نظروں کا ناپاک ہونا فرسٹ سٹیج ہے اور زنا لاسٹ سٹیج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں منع کر دیں تو درمیان میں تمام راستے حرام ہو گئے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دے دوں گا۔ تو جب بندہ ایسے سین دیکھے گا ہی نہیں تو اس میں پاکیزگی آئے گی۔ دیکھیں، پیٹ میں ہم ہر چیز نہیں ڈال لیتے، پاؤں کے ساتھ چل کر ہم ہر جگہ نہیں چلے جاتے، تو پھر ہم نظروں کو کیوں آوارہ کیے ہوئے ہیں؟ فضل بن عباس کہتے ہیں، حج پر تھے ہم تو ان کی نظر ایک عورت پر پڑی اور وہ عورت بھی انہیں دیکھنے لگی اور وہ خود بھی انہیں دیکھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا چہرہ موڑ دیا۔ آج کل ہر انسان تو بہت شریف بنا ہوا ہے، لیکن آپ نظروں سے کیا کر رہے ہیں یہ صرف آپ یا آپ کا رب جانتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں،
تاکہ ہماری سوچ پاکیزہ ہو اور ہم ہر طرح کے گناہ سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اضافی حکم عورتوں کو دیے ہیں، کیونکہ مرد میں جنسی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی پروٹیکشن کے لیے مزید احکامات بتائے ہیں۔ بھوکے کے لیے کھانا بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو خوبصورت طریقے سے پیش کریں تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عورت ایک زینت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اضافی احکامات اتارے ہیں، جو کہ ایک عورت کو سمجھنا چاہیے۔ جب عورت خود کو ایکسپوز کرتی ہے تو وہ معاشرے میں فساد پھیلاتی ہے، مرد کی شہوت کو پروموٹ کرتی ہے، اس کے جذبات کو ہوا دیتی ہے اور پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ وہ کنٹرول کرنا بھی چاہتا ہو مگر یہ عورت اس کو ہوا دیتی ہے۔ عورتیں خود کو معصوم نہ سمجھیں، آپ نے اپنی زینت کو ظاہر کیا تو آپ نے معاشرے میں فساد پھیلایا۔ اگر آپ گندگی پھیلا رہی ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی شوہر اور آپ کے بیٹوں کی نظریں پاکیزہ ہوں گی۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہر عورت قطرہ قطرہ ڈالے گی تو پھر معاشرہ خراب ہوگا۔ اگر آپ معاشرے کو پاک کرنا چاہتی ہیں تو خود کو کور کرنا سیکھیں۔ ایک عورت زینت ہے، اس کو چھپانا چاہیے خود کو، اپنا لباس، اپنا زیور، یہ سب عورت کی زینت میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنی زینت چھپانے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر ہم اپنے معاشرے کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں تو ہم مرد اور عورت دونوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔